دنیا میں ہر سال 70 ارب سے زیادہ مرغیاں پالی جاتی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر سفید ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر صرف سفید ہی کیوں؟ کیا یہ واقعی ویسے مرغیاں ہیں جیسے ہزاروں سال پہلے ہوا کرتے تھے، یا انسان نے اپنے ضرورت کے لیے انہیں آہستہ آہستہ بدل دیا، یا انسان نے ایک ایسی نسل تیار کر دی ہے جو صرف چند ہفتوں میں غیر معمولی رفتار سے بڑی ہو جاتی ہیں؟ اگر آج دنیا کی کسی بھی ملک میں جائے، امریکہ، چین، پاکستان، انڈیا یا یورپ، تو ایک چیز ہر جگہ مشترکہ ملے گی: سفید مرغیاں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 70 سال پہلے یہ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اس ٹائم مرغیاں رنگ برنگ ہوتی تھی اور انہیں بڑا ہونے میں مہینوں لگ جاتی تھی۔ تو آخر ایسا کیا ہوا؟ ایسا کیا بدل گیا کہ کام سے مرغی دنیا کی سب سے بڑی فوڈ انڈسٹری کی بنیاد بن گئی؟ اس کا جواب کسی ایک فارم پر نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا، اس ٹائم میں جب دنیا کو سستے گوشت کی شدید ضرورت تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی، لوگوں کو ہر روز سستا پروٹین چاہیے تھا۔ سائنسدانوں اور کسانوں نے ایک سوال پوچھا: کیا ہم ایسے مرغی تیار کر سکتے ہیں جو کم ٹائم میں زیادہ گوشت دے؟ شروع ہوا ایک عمل سے، جیسے کہتے ہیں سلیکشن۔ انسان ہزاروں سال سے یہی کرتا آیا ہے۔ جو جانور تیز بھاگتا ہے اسی کی نسل آگے بڑھاتے ہیں، جو گائے زیادہ دودھ دیتی ہے اسی کو رکھتے ہیں۔ مرغیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ہزاروں مرغیوں میں سے صرف وہی چنی گئی جو سب سے جلدی بڑی ہوتی تھی، جن کا سینہ چوڑا تھا اور جن کے پر سفید تھے۔ سفید کیوں؟ وجہ بہت سادہ تھی۔ جب مرغی کو صاف کیا جاتا ہے تو سفید پروں کے بعد گوشت پر کوئی نشان نہیں رہتا، گاہک کو دیکھنے میں صاف لگتا ہے۔ نسل در نسل یہ عمل دہراتے رہے اور آخر میں ایک نئی مرغی سامنے آئی، جیسے آج پوری دنیا برائلر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ایک ایسی نسل تھی جیسے انسان نے اپنی ضرورت کے مطابق اس طرح تیار کیا کہ وہ کم ٹائم میں زیادہ گوشت دے سکی۔ یہ انسان کے ہاتھوں بنائی ہوئی مشین تھی، ایک مشین جو گوشت بناتی ہے۔ نئی مرغی کے ساتھ ایک نیا نظام بھی آیا۔ پہلے مرغیاں کھیتوں میں گھومتی تھی، اب انہیں بڑے بڑے ہالز میں رکھا جانے لگا، ہزاروں کی تعداد میں ایک ساتھ۔ پہلے وہ دن کی روشنی میں رہتے تھے، اب 24 گھنٹے لائٹ جلتی ہے۔ دیکھا وہ سوئی نہیں، صرف کھائے۔ پہلے وہ گھر کا دانا کھاتی تھی، اب ان کے لیے خاص خوراک بنائی گئی جس میں پروٹین اور توانائی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ جو کام پہلے مہینوں میں ہوتا تھا وہ اب صرف چند ہفتوں میں ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے چکن آج دنیا کا سب سے سستا گوشت بن گیا ہے۔ امیر بھی کھاتا ہے، غریب بھی، لیکن ہر آسانی کے پیچھے ایک قیمت ہوتی ہے، اور اس کہانی کا دوسرا رخ اب شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کسی جاندار سے کہیں کہ وہ نارمل سے 5 گنا تیزی سے بڑھے تو اس کا جسم ساتھ نہیں دے پاتا۔ سب سے پہلا مسئلہ ٹانگیں۔ مرغی کا سینہ اتنا بھاری ہو گیا کہ اس کے ٹانگیں اسے اٹھا ہی نہیں پاتی، وہ چل نہیں سکتی، صرف بیٹھے رہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ دل کو اتنے بڑے جسم کو خون پہنچانے میں دشواری ہونے لگی، بہت سے مرغی اچانک گر کر مر جاتی ہے۔ تیسرا مسئلہ سانس، سینہ اتنا چوڑا کہ پھیپھڑوں کے لیے جگہ ہی کم پڑ گئی۔ اور سب سے بڑا خطرہ جینیات۔ آج دنیا کی تقریباً تمام برائلر مرغیاں صرف 2 بڑی کمپنیوں سے آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر کی مرغیوں کا خون ایک جیسا ہے۔ اگر کوئی ایک بیماری پھیلے تو وہ ایک دن میں پوری انڈسٹری کو ختم کر سکتی ہے۔ ماہرین اسے وقت کا بم کہتے ہیں۔ ہم نے پیداوار تو بڑھا دی، لیکن ساتھ میں ایک بہت نازک نظام بھی بنا دیا۔ یہ سب تو مرغی کے ساتھ ہوا، لیکن جو ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہم پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں کہانی اور بھی سنجیدگی ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اینٹی بایوٹک کا خطرہ۔ فارم پر اتنی ساری مرغیاں ایک جگہ ہوتی ہے، اس لیے بیماری پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسے روکنے کے لیے مرغیوں کو دوائی دی جاتی ہے۔ اس دوا کا کچھ حصہ گوشت میں رہ جاتا ہے۔ جب ہم وہ چکن کھاتے ہیں تو وہ دوا ہمارے جسم میں بھی چلی جاتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری جسم کی بیکٹیریا طاقتور ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دن وہ دوا کام کرنا بند کر دے گی جو ہماری جان بچا سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اسے مستقبل کا سب سے بڑا صحت کا خطرہ قرار دیا ہے۔ نمبر 2، جسم میں سوزش۔ آج کی مرغیوں کی خوراک مکھی اور سویا پر مبنی ہے۔ اس کی وجہ سے گوشت میں ایک خاص چکنائی بڑھ گئی ہے۔ جب ہم بہت زیادہ ایسا گوشت کھاتے ہیں جو ہمارے جسم میں سوزش بڑھ سکتی ہے، اور ڈاکٹر سوزش کو دل کی بیماری، شوگر اور موٹاپے کا جڑ مانتے ہیں۔ نمبر 3، بیکٹیریا۔ تیز رفتار نظام کی وجہ سے گوشت میں نقصان دہ بیکٹیریا کا خطرہ بھی رہتا ہے۔
इसलिए दुनिया भर के डॉक्टर एक ही बात कहते हैं, चिकन को हमेशा अच्छी तरह पका कर खाए। यानी हमने खाना सस्ता कर लिया, लेकिन क्या हमने इसके साथ कुछ नए सवाल भी खरीद ली? अब सवाल ये है कि अगर ये इतने मसाइल है तो फिर उसे बंद क्यों नहीं किया जाता? जवाब सीधा है, क्योंकि ये निज़ाम बहुत बड़ा है। करोड़ों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा है, अरबों लोगों का पेट उसी से भरता है। साइंसदान दो हिस्सों में बट गई है। एक कहते हैं ये इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है, इसने भूख कम की और प्रोटीन सस्ता किया। दूसरी कहते हैं ये एक खतरनाक खेल है। बाज़ी माहिरीन कहते हैं कि हमने हर चीज को ज्यादा तेज और ज्यादा पैदावार देने वाला बनाने की कोशिश की, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। और फितरत का जवाब हमेशा आहिस्ता आहिस्ता आता है और हम बीच में खड़े हैं। हमें सस्ता खाना भी चाहिए और सेहत भी। सफेद मुर्गी की कहानी सिर्फ एक परिंदे की कहानी नहीं है, यह हमारी सोच की कहानी है। हमने ये तो साबित कर दिया कि हम जानदारों को अपनी जरूरत के मुताबिक बदल सकती है, लेकिन शायद हर तब्दीली वाकई बेहतर नहीं होती। अब सवाल ये है कि क्या हमें हर चीज बदलनी चाहिए? अगली बार जब आप चिकन खाए तो 3 बातें याद रखी। उसे अच्छी तरह पकाए और जहां मुमकिन हो ऐसी जगह से चिकन खरीदी जहां इसके परवरिश बेहतर मायार और जिम्मेदारी के साथ की गई हो, और हफ्ते में 1-2 दिन गोश्त के बगैर भी गुजारे, क्योंकि असल तरक्की ये नहीं कि हम कितना ज़्यादा बना सकती है, असल तरक्की ये है कि हम कितना बेहतर बना सकती है। ये थी एक और हकीकत यार्क टीवी के साथ।